محترم بزرگوار دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ اللہ کی عبادت کے مسائل کو جانے۔ مثلا نماز پڑھنا ہے تو نماز کے مسئلے کو جانے، وضو کرنا ہے وضو کے مسئلے کو جانے، اور اسی طرح اب روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کے اہم مسائل کو بھی جانے۔ اس لیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو کیا ہے مسئلہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا ہے سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا کل ایک آدمی ٹکٹ انداز کرنا سرائی پڑھانے کے لیے میں جاتا ہوں، ایک آدمی گیا ہے نماز میں کھڑا ہوا، چھینک آئی، چھینکنے کے بعد نماز مکمل کر لیا، میرے پاس آپ وہ نماز کیا ہے مسئلہ پوچھتا ہے، کیا مولانا نماز کی حالت میں چھینکا ہوں، نماز میری ٹوٹ گئی ہے، نماز میری ہوتی ہے۔ نماز کی حالت میں چھینکے تو نماز کیسا ٹوٹ جائے؟ حالانکہ وضو نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹا تو نماز ٹوٹتی، وضو ٹوٹا ہے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ وضو 8 چیزوں سے ٹوٹتا ہے، 8 چیزوں کے علاوہ دوسری چیزوں سے کیا ہے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے قوم لباڑ کے اندر بہت سارے لوگ کئی مرتبہ میرے پاس آپ کو مسئلہ پوچھیں، میں کیا ہے کٹنگ کرانا ہے روزے کی حالت میں، میں کٹنگ کرایا تو روزہ ٹوٹ جاتے تھے۔ یعنی مسئلہ ہے جاننا ضروری، کٹنگ کرایا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناخن کٹ کرنا ہے، جمعہ ہے، ناخن کٹ کرنا ہے تو ناخن کٹ کرے تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اکثر لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے بار بار کیا ہے تھوکتے ہیں، تھوڑا بھی تھوک اگر منہ کے اندر جمع ہو جائے فوراً جا کو تھوک ڈال، تھوکنے کی وجہ سے روزے میں تکلیف ہوتی ہے۔ محترم دوستوں، مسئلہ یہ ہے کہ تھوک اتنا جمع ہو جائے کہ منہ بھر کر ہو جائے، اس حالت میں کیا ہے آپ اس تھوک کو نگل لیے، یعنی پورا جمع ہوا منہ پورا کیا ہے بھر گیا تھوک کی وجہ سے، تو ایسی حالت میں کراہت ہے نہ کہ روزہ ٹوٹتا۔ مثلا آدمی کیا ہے جب بھی اس کو تھوک آئے تو تھوڑا تھوڑا تھوک کیا ہے نگل سکتا ہے، اس کو جمع کرنا، اس کو جمع نماز کے اندر پھیرے ہٹی، نماز ہو گئے تو کیا ہے تھوک کو جمع کرتے نماز ہو جاتے سامنے منہ بھر کو تھوک کر لے کو سلام پھیرتے ہی کیا ہے امام صاحب جا کو تھوک کو آتے رہے، تو پورے کیا ہے باریک باریک مسئلے، اس کو کیا ہے جاننا ضروری ہے۔ اسی لیے روزوں کے متعلق کیا ہے چند مسائل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے احادیث ہیں، احادیث بھی پڑھ لیے تو بہت فائدہ ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل ایمان کو رمضان مبارک کے روزے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ 2 سن ہجری میں فرض ہوا۔ شروع میں سہولت کے لیے
یہ حکم دیا گیا کہ چاہے آدمی روزہ رکھے یا ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ اختیار ختم کر دیا گیا اور حتمی طور پر رمضان المبارک کی فرضیت کا حکم اس آیت میں نازل ہو گیا۔ محترم دوستوں، جب روزہ رمضان المبارک کا روزے کا مسئلہ آیا سن 2 ہجری میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع میں تو کیا ہے سہولت دیا گیا، روزہ رکھ بھی سکتی، روزے کے بدلے میں کیا ہے فدیہ ادا کر سکتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے اس کو ختم کر دیا گیا کہ فدیہ نہیں دینا بلکہ روزہ رکھنا ضروری ہے، ہر مسلمان پر کیا ہے روزہ رکھنا فرض ہے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو رمضان المبارک کا مہینہ جو پائے رمضان المبارک کا مہینہ تو وہ اس میں ضرور روزہ رکھے۔ آیت کے اندر کیا ارشاد فرمایا، جس آدمی پر بھی اس آدمی کے سامنے رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کے مہینے کو وہ پا لیا، رمضان کے مہینے میں وہ موجود ہے، تو اسی حالت میں ضرور روزہ رکھنا چاہیے، ضرور روزہ رکھنا چاہیے، اور دائمی مریض کے لیے فدیہ کا حکم ابھی بھی باقی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو دائمی بیمار ہیں، ایسی بیماری اگر آدمی بیماری کی حالت میں روزہ رکھا تو بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے یا جان کا خطرہ ہے، ایسی حالت میں کیا ہے فدیہ دے سکتا ہے، اور روزہ کسی بھی حالت میں کیا ہے معاف نہیں۔ عارضی مریض اور مسافر کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ سر دست روزہ نہ رکھ کر بعد میں قضا کر لیں۔ بہت سارے ایسے عارضی بیمار ہیں جو کیا ہے تکلیف بیمار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں کیا ہے تندرستی مل جاتی، ایسے لوگوں پر کیا ہے اس وقت روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس روزے کی قضا کرے۔ اور مسافر ہے، سفر کرنا ہے، یہاں سے آ کر کیا ہے بنگلور یا حیدرآباد یا اور کوئی دوسری جگہ جو کیا ہے دور دور سفر کرنا ہے۔ محترم دوستوں، یہ مسئلہ کیا ہے اللہ کے نبی کے زمانے کے ہے، اس وقت کیا ہے جتنی سہولت آج ہے اتنی سہولت اس وقت میں نہیں تھی۔ آج بسوں کی سہولت ہے، ٹرینوں کی سہولت ہے، پلین کی سہولت ہے، آج سے روزہ رکھ کر آسانی سے سفر کر سکتا ہے، آسانی سے کیا ہے سفر کر سکتا ہے۔ اس وقت میں پہلے جانا ہوتا تھا، چل کر کیا ہے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جانا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے روزے میں تکلیف ہوتی تھی، روزہ رکھنا مشکل ہوتا تھا۔ اس لیے اس وقت کے مسافرین کے لیے روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا کر سکتے تھے۔ اگر مسئلہ لکھا جائے تو ضروری ہے کہ اب کے مسافر آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ بس میں بیٹھنا ہی اور اس کے علاوہ اور کوئی کیا ہے تکلیف اس کو نہیں ہوتی، تکلیف ہوتی کہ جب بس میں بیٹھے، ٹرین میں بیٹھے اور کوئی فلائٹ میں جا رہا ہے، تو ان کے لیے مسافرین کے لیے سہولت ہے، آرام سے کیا ہے روزہ رکھ کر بھی کیا ہے سفر کر سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ اپنی جگہ ہے، مسافرین کے لیے چھوٹ ہے ابھی بھی کہ وہ کیا ہے روزہ ابھی چھوڑنا چاہتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ سفر کے شروع میں روزہ رکھ کر کیا ہے سفر کر سکتے ہیں، یا اگر چھوڑنا چاہتا ہے بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کے اندر ظاہری اعضاء اور باطنی قوتوں کی حفاظت کرنے کی عجیب تاثیر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح روزہ ان فاسد مادوں کی ملاوٹ سے بچاتا ہے جو نفس پر غالب آنے پر اسے بگاڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح جو گھٹیا جذبات و کیفیات روحانی صحت کے لیے مضر ہیں، روزہ ان سب کو باہر کرنے میں اثر رکھتا ہے۔
نیز روزہ دل اور اعضاء و جوارح کی صحت مندی کا محافظ ہے۔ جو نفسانی خواہشات کے ہاتھوں صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں ان کو روزہ واپس لے آتا ہے۔ بس روزہ تقوی کو حاصل کرنے میں سب سے بڑا معاون عمل ہے۔ محترم دوستوں، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، روزہ ظاہری اور باطنی قوتوں کی حفاظت کا عجیب تاثیر پائی جاتی ہے۔ روزہ رکھنے والا ہے تو روزہ رکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی ظاہری قوت بھی دیتا ہے، کیا ہے جسم کے اندر بھی طاقت رکھتا ہے، اسی طرح باطنی قوت دیتا ہے، روحانی قوت بھی کیا ہے اس کو دیتا ہے۔ اس کی اعضاء کی حفاظت کے لیے بہت مفید ہے روزہ، اور روزے کی وجہ سے آدمی بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے۔ روزے کی وجہ سے آدمی بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے۔ مثلاً آدمی حرام کماتا تھا، حرام کا لقمہ کیا ہے کھاتا تھا، روزہ رکھ لیا تو حرام کے بارے میں سوچنے والا بنتا ہے، میں روزہ رکھ رہا ہوں، کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اگر میں ایسی حالت میں بھی اگر میں حرام کماؤں تو میرا روزہ کیا ہے قبول نہیں ہوتا، اس وجہ سے حرام سے بچتا ہے۔ روزہ نہ رہنے کے وقت میں حرام مال سے کیا ہے کھاتا تھا، پیتا تھا، اور کیا ہے پوری چیزیں حرام کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی روزے کی حالت میں انسان کو ان تمام رزق حرام سے اللہ تبارک و تعالی بچاتا ہے۔ اور دوسرے علاوہ مضر چیزیں روزے کی حالت میں انسان کیا ہے خواہشات کی طرف مائل نہیں ہوتا، اس کا پیٹ کیا ہے بھوکا ہے، پیاس لگتی ہے، اور اس کے اندر کے جذبات جو روزے کے بغیر ہوتے ہیں خواہشات کی طرف ایسا بدنظری کرتا ہے، کسی عورت پر غلط کیا ہے آنکھ ڈالتا ہے، ایسا روزے کی حالت میں نہیں ڈالتا، اس لیے کہ ڈر ہے اس کا میرے کیا ہے پورے اعضاء روزے ہیں، میری آنکھ بھی کیا ہے روزہ ہے، تو روزے کی حالت میں ایسے کاموں سے بچنا اور بری خواہشات سے کیا ہے بچتا ہے، اور نفسانی خواہشات سے بھی کیا ہے پوری طرح روزے کی حالت میں کیا ہے بچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ تقوی کو حاصل کرنے میں سب سے بڑا معاون عمل ہے۔ تقویٰ والے تو اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر روزے کی حالت میں انسان کو ملتا ہے۔ اور محترم دوستوں، بہت سارے ایسے لوگ جو کیا ہے چھوٹے چھوٹے بیماریوں کی وجہ سے روزے کو ترک کر دیتے ہیں، روزے کو کیا ہے ترک کر دیتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، صحت کے لیے محافظ عمل روزہ ہے۔ آدمی بیمار ہے، بیماری کی حالت میں اگر روزہ رکھ لیا انشاءاللہ وہ افطار سے پہلے اس کو صحت مل جاتی ہے، صحت مل جاتی ہے۔ اتنا بیمار نہیں کہ جان کا خطرہ ہو ایسی بیماری میں، بلکہ تھوڑی معمولی سی بیماری جو ہے کمزور بخار آ گئی یا زکام آ گئی یا نزلہ ہو گیا یا اور کوئی کیا ہے پیٹ کے اندر تکلیف ہے اور کوئی کیا ہے چھوٹے موٹے کیا ہے بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے کیا ہے انسان روزہ ترک کر رہا ہے، روزہ چھوڑے بغیر اگر روزہ رکھ لیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ افطار سے پہلے، افطار مطلب شام ہونے سے پہلے تک اللہ تعالیٰ اس کو صحت ضرور دے گا۔ اس لیے کہ یہاں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحت مندی کے محافظ کے لیے، حفاظت کے لیے سب سے بڑا عمل کیا ہے روزہ ہے۔ تجربے سے یہ بات بتائی جاتی ہے روزہ خواہشات کو توڑنے میں نہایت اثر رکھتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کو جو مالی وسعت کی بنا پر نکاح سے عاجز ہوں مسلسل روزہ رکھنے کا مشورہ کیا ہے۔
کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، نوجوان جو خواہشات کی یعنی نوجوانی کیا ہے، خواہشات کی طرف اکثر مائل ہوتے ہیں، ان کے پاس کیا ہے اتنا مال نہیں کہ وہ نکاح کر سکے، ایک عورت کو اپنے نکاح میں لا سکے، اتنی وسعت ان کے پاس نہیں ہے، ان کی اتنی استطاعت ان کے پاس نہیں ہے، مال کی کمزوری کی وجہ سے وہ نکاح نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ ارشاد فرمایا، آپ مسلسل روزہ رکھیے، مسلسل روزہ رکھیے، کیوں؟ روزے کی وجہ سے خواہشات کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، خواہشات کے اندر دباؤ آ جاتا ہے، اس سے خواہشات کیا ہے دب جاتے ہیں، روزے کی وجہ روزہ ہے تو خواہشات پیدا نہیں ہوں۔ محترم دوستوں، اس لیے ہمارے یعنی جو تلوی کا ہے بتایا تھا، اگر آدمی بہت کیا ہے کام کرتا ہے، کتنا بھی اگر کام کر لے، چاہے غیر رمضان میں صبح سے شام تک کمانے والا رمضان میں روزہ نہ رکھ کر کیا ہے کما رہا ہے، اس کے اندر اتنی برکت نہیں ہوتی۔ روزہ رکھ کر کیا ہے صبح سے دوپہر تک کما لیا، دوپہر سے کیا ہے تھوڑا آرام کر لیا، تھکاوٹ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس کے اندر کیا ہے برکت دے گا۔ جو غیر رمضان میں 800 روپئے کی کمائی کماتا تھا، رمضان کے اندر 400 روپئے کما کر کیا ہے سکون اور آرام سے کیا ہے اطمینان کی زندگی گزارتا۔ تو چاہے جتنا بھی آدمی اپنے بیماریوں کو، چھوٹے موٹے بیماری جس میں کیا ہے روزہ آسانی سے رکھ سکتا ہے، ایسی حالت میں بھی اگر روزہ نہ رکھا تو ضرور اللہ کے پاس ہماری قدر ہوتی، ضرور اللہ کے پاس کیا ہے قدر ہوتی۔ یہ اپنے دل کے اندر کیا ہے نیت کر لے تو انشاءاللہ کہ اگر مجھے کیا ہے بخار ہے، نزلہ ہے، زکام ہے یا اور کوئی بیماری ہے، اگر میں روزہ رکھ لوں گا اللہ مجھے شفا دے گا۔ یہ نیت سے اگر روزہ رکھ لے انشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیماری کو دور کرے گا اور آپ کو تندرستی عطا فرمائے گا، صحت مندی دے گا۔ اس لیے کیا ہے روزہ چھوٹے چھوٹے عذروں کی وجہ سے نہ چھوڑے، تو چھوٹا روزہ کیا ہے چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے روزہ نہ چھوڑے، کہ روزے کی کیا ہے پابندی کرے، اہتمام کرے۔ محترم دوستوں، رمضان المبارک کے دو ہی چیزوں کی کیا ہے خصوصیت ہے، ایک روزہ ہے، دوسرا تراویح ہے۔ تو روزہ نہ رکھے تو رمضان آ کر بھی دیتا، رمضان آیا تو کیا فائدہ اٹھائے جیسا ہمیں رمضان سے، کیا تو فائدہ ہوتا کہ روزہ نہ رکھے، کیا فائدہ ہوگا؟ رمضان میں بھی کیا ہے روزہ نہیں، رمضان کے علاوہ میں کیا ہے نمازوں کو نہیں آتے تھے، کیا فائدہ ہوا؟ رمضان آیا تو روزہ رکھنا، رمضان آیا تو تراویح کا اہتمام کرنا، رمضان آیا تو اللہ کی عبادت میں کیا ہے اضافہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے کیا ہے ملاوت اور محبت اور الفت کو پیدا کرنا، اور اکثر ہمارا وقت کیا ہے اللہ کی عبادت میں گزارنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جو مریض ہو یا تندرستی کی حالت میں ہو یا کام کرنے والا ہو، تو ہر ایک کے دل کے اندر اللہ کا خوف بیٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کے توفیق نصیب فرمائے، اور جو ساتھی بیمار ہو کر روزہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مریض کو تندرستی عطا فرمائے۔